أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. صدق الله العظيم. جمع کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اور ان کی بیویاں اور وہ معبودان باطلہ جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ یہاں اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی آخرت کے کچھ احوال بیان فرما رہے ہیں۔ رکوع کے بالکل متصل پیچھے آخرت کا انکار کرنے والوں کا ذکر بھی تھا، اور آخرت کے ہونے پر دلائل بھی اللہ تبارک و تعالی نے دیے تھے۔ تو اب یہاں پر کچھ آخرت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ جو دنیا کے اندر ظالم بنے ہوئے ہیں، بالخصوص اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ اپنے آپ پر ظلم یہ ہے کہ بظاہر دیکھنے میں تو عیاشی کر رہے ہیں، دنیا جہان کی ہر خوشی اور ہر نعمت ان کے پاس ہے، ایک اعتبار سے مزے میں ہے، لیکن چونکہ ایمان نہیں لائے یا نیکی کے راستے کو نہیں چنا، جس کی وجہ سے وہ اپنے ظاہری جسم کو جہنم کی آگ کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے لیے تیار کرنا، یہ بھی اپنے آپ پر ظلم ہے، اپنے آپ کو تکلیف دینا۔ تو فرمایا جمع کیے جائیں گے یا اٹھائے جائیں گے، اور شروع کا دونوں معنی کیے جاتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اور ان کی بیویاں اور وہ معبود بھی جن کی وہ دنیا کے اندر عبادت کیا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ یا دونا کا معنی ہوتا ہے علاوہ بھی، اللہ کے علاوہ، لیکن اس دوسرے معنی کے اندر وہ زیادہ ذو معنی ہے کہ جس کی عبادت کرنی تھی اس کو چھوڑا ہوا ہے، اور جن کو چھوڑا ہوا تھا ان کو اپنایا ہوا ہے۔ کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ بہرحال تو اللہ کے علاوہ جن جن کی یہ عبادت کرتے تھے، آج وہ ان کے سامنے پیش ہوں گے اور حساب کتاب ہوگا، اور پتہ چلے گا کہ کون کتنا پانی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، اعلان ہوگا تو اعلان ہوگا فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، ان کی رہنمائی کر دو جہنم کے راستے کی طرف۔ پھر انہیں مزید رسوا کرنے کے لیے ایک اور اعلان ہوگا کہ نہیں بھائی ابھی نہ جانے دو، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو ابھی روکو، ٹھہرا لو ان کو، یقیناً ان سے سوالات کیے جائیں گے، ان سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ابن آدم اپنے قدم آگے نہیں بڑھا سکے گا جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے، جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے۔ پہلا سوال، زندگی عطا کی تھی کہاں گزاری، جوانی دی تھی کہاں خرچ کی، علم حاصل کیا تھا تو کتنا عمل کیا۔ مال کے متعلق 2 سوال ہوں گے، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ 5 سوال۔
اور پھر بطور تعجب کے انہیں کہا جائے گا ما لکم لا تناصرون، تمہیں آج کیا ہو گیا ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے؟ دنیا میں تو ہر برے کام میں ایک دوسرے کو چھڑانے کے لیے، ایک دوسرے سے کام کروانے کے لیے سب کچھ کرتے تھے۔ بل ہم اليوم مستسلمون، بلکہ وہ لوگ آج سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، سر خمیں تسلیم کیے ہوئے ہوں گے کہ ہم سے خطا ہو گئی، ہم غلطی پر ہیں۔ لیکن ظاہر ہے اس وقت غلطیاں ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور پھر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے پر سوالات کریں گے، اور جو گمراہ کرنے والے ہیں ان سے کہیں گے، گمراہ ہونے والے، کہ یقیناً تم ہمارے پاس آتے تھے دائیں طرف سے۔ یہ جو دائیں طرف کا لفظ ہے یہ بطور محاورے کے ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ تم ہم پر زور دیا کرتے تھے، تم ہمیں معبودان باطلہ کی عبادت پر ابھارتے تھے، ترغیب دیتے تھے۔ تو وہ آگے سے جواب میں کہیں گے بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود ہی سرکش قسم کے لوگ تھے۔ فحق علینا، ہم پر قول ثابت ہو چکا، قول ربنا، ہمارے رب کا قول، کیا؟ انا لذائقون، یقیناً اب ہم چکھنے والے ہیں، یعنی اب ہمیں بہرحال عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا۔ ہم خود بھی گمراہ تھے، فاغویناکم انا کنا غاوین، یقیناً ہم نے تمہیں گمراہ کیا کیونکہ ہم خود گمراہ تھے۔ فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون، یقیناً وہ اس دن عذاب میں اکٹھے ہوں گے، کیا بڑا اور کیا چھوٹا، کیا سردار اور کیا اس کے ماتحت۔ دنیا کے اندر تو ہوتا ہے سرداروں کے لیے جگہ الگ ہے اور عام بندے کے لیے الگ ہے، مہمان خصوصی کے لیے الگ ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ سب کے سب چودھری بڑے بڑے اور غربا جو ان کے پیچھے چلتے تھے، اس وجہ سے جہنم کی آگ میں گئے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایک ہی فہرست میں ہوں گے، ایک ہی جگہ پر ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے کوئی قیامت کے حوال نہیں بتا رہے ہمیں، بلکہ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، کہ اگر تم لوگ ایسا کرو گے جیسے ان لوگوں نے کیا، اگر تم لوگ بھی ایسا کرو گے تو کل قیامت کے دن تمہارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ گویا اس میں میرے اور آپ کے لیے سبق بھی ہے اور اس بات کا پیغام بھی ہے کہ راہ راست پر آ جائیں، اپنے آپ کو جتنا ہو سکے جلد سدھار لیں اور راہ راست پر آ جائیں۔ اگر نہیں آئے اور مہلت ختم ہو گئی، پھر جس طرح یہ لوگ تمنا کر رہے ہیں اور ایک دوسرے پر الزامات ڈال رہے ہیں کہ اس نے کیا تھا، اس نے نہیں کیا تھا، تو ظاہر ہے قیامت کے دن ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہوں گے اور اس کا کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، یقیناً جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو یہ لوگ تکبر کیا کرتے تھے، یہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور آگے سے ان کا جواب یہ ہوتا تھا اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں ایک شاعر کے کہنے پر جو دیوانہ بھی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا کرتے تھے، اور یہی آج بھی طریقہ کار ہے اس طرح کے لوگوں کا، جو مشرکین مکہ کی روش پر
آج 2024 میں چل رہے ہیں، تو ان کو بھی دیندار طبقہ پاگل نظر آتا ہے۔ دیندار لوگ انہیں بے وقوف لگتے ہیں کہ بھئی کیسے یہ لوگ دین کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں اور دین کے لیے سب کچھ اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، کیسے لوگ ہیں یہ؟ تو یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ اس زمانے میں بھی تھا۔ لشاعر مجنون بل جاء بالحق، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلکہ وہ تو حق لے کر آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے پاس حق بات لے کر آئے ہیں، وہ کوئی شاعرانہ کلام نہیں ہے یا بے وقوفانہ کلام نہیں ہے۔ اور خود ان کے درمیان وہ 40 سال رہے، اور انہوں نے خود ان کو صادق و امین کا لقب دیا ہوا تھا۔ یہ خود ان کی ہر چیز کے گواہ بھی ہیں اور ہر چیز ماننے کے لیے تیار بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود جب دین کی بات آتی ہے تو پتہ نہیں ہے کیوں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو فرمایا بل جاء بالحق، بلکہ حق آ چکا اور پیغمبروں نے سچ کہا۔ انکم لذائق العذاب العلیم، یقیناً تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، تم نہیں بدلہ دیے جاؤ گے مگر انہی اعمال کا جو تم کیا کرتے تھے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصہ مختصر کر کے گویا ہمیں بتا دیا کہ بھئی اس دنیا میں جو کرو گے وہی کل آپ کو اس کا بدلہ ملے گا۔ ایسے نہیں کہ کچھ کیا نہیں ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کر دے گا، یا کچھ کیا نہیں ہے، ہمارا فلاں شہید ہے وہ بخشوا دے گا، فلاں ہمارا حافظ ہے وہ 10 آدمی لے جائے گا، مجھے بھی لے جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح کے خیالات اپنے ذہن میں بٹھا کر اپنی زندگی گناہوں میں گزارنا یا اپنی چاہت کے مطابق گزارنا، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال کر، یقیناً یہ بہت ہی بے وقوفانہ حرکت ہے اور بہت بڑے نقصان کا سودا ہے۔ کیونکہ اللہ نے تو آپ دیکھ رہے ہیں تاکید کے ساتھ ذکر فرمایا، وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تم نہیں بدلہ دیے جاؤ گے مگر انہی اعمال کا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ گویا یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو آج بوئیں گے کل وہی جا کر کھٹنا ہوگا۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے چنے ہوئے مخلص بندے۔ اللہ ہم سب کو مخلصین کا مصداق بنائے۔ اولئک لہم رزق معلوم، یہ وہ لوگ ہوں گے مخلصین جن کے لیے رزق معلوم ہوگا۔ رزق معلوم کا مطلب متعین رزق، ایسا نہیں ہے کہ پتہ نہیں آج روٹی ملے گی یا نہیں ملے گی، کیا ملے گی، صحیح ملے گی یا نہیں ملے گی، کتنی ملے گی، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ لہم رزق معلوم، ان کے لیے طے شدہ رزق ہے۔ فواکہ وہم مکرمون، اور ان کے لیے میوہ جات ہیں اور وہ وہاں مکرمون عزت دار ہوں گے۔ دنیا کے اندر بھلے لوگ انہیں حقیر اور ذلیل سمجھتے ہوں، لیکن قیامت کے دن وہ عزت دار سمجھے جائیں گے۔ آپ پڑھیں گے آگے سورۃ الواقعہ میں، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ۔ خافضہ کا معنی پست کر دینے والی، اور رافعہ کا مطلب بلند کر دینے والی۔ تو میں اس کا ترجمہ یوں کیا کرتا ہوں کہ بہت سے عزت داروں کو ذلیل بنا دینے والی اور بہت سے ذلیل لوگوں کو عزت دار بنا دینے والی۔
تو اس لیے فرمایا وہم مکرمون، اور وہ وہاں اللہ کے ہاں عزت دار ہوں گے۔ اور اصل عزت تو دیکھیں ہے ہی وہی جو اللہ کی نظر میں ہو۔ میں اور آپ جس جھوٹی عزتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اپنے خاندان میں ناک اونچی کرنے کے لیے، اپنے محلے قصبے قبیلے میں اپنی ریپوٹیشن بنانے کے لیے، اپنی پرسنالٹی اچھی دکھانے کے لیے، یہ تو سب جھوٹی عزتیں ہیں۔ اصل عزت تو وہ ہے جو شاعر نے کہا کہ لوگ مجھے سمجھیں محروم وقار و تمکین، مگر وہ نہ سمجھے کہ میری محفل کے قابل نہ رہا۔ یعنی اصل تو یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں ہم عزت دار بن جائیں، دنیا کی نظر میں جیسے مرضی ہو، لیکن جی شعر ہمارا دوبارہ لکھوائیں۔ شعر لکھوانا مقصود نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ اس سے ہمیں سبق حاصل ہو۔ شعر یہ ہے، لوگ مجھے سمجھیں، لوگ جی مجھے سمجھیں محروم وقار و تمکین، لوگ مجھے سمجھیں محروم جی وقار و تمکین، مگر وہ نہ سمجھے کہ میری عزت کے، میری محفل کے قابل نہ رہا۔ اگرچہ شاعر یہاں پر ہو سکتا ہے اپنے کسی محبوب کے بارے میں کہہ رہا ہو کہ لوگ جو مرضی کریں، لیکن جو میرا محبوب ہے وہ مجھے کم از کم اپنے قریب رکھے۔ لیکن میں نے اور آپ نے یہاں پر یہ شعر پڑھا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کہ بھائی لوگ ہمیں جو مرضی کہتے رہیں، لیکن ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی نظر میں عزت دار بن جائیں۔ جی، فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، اعلیٰ سرر، تختوں پر ہوں گے، تختوں پر، جیسے آپ صوفے پر بیٹھے ہیں یا کہیں تخت لگے ہوئے ہیں اور اس پر بیٹھے ہیں، تو ایسا بھی ہوتا ہے آج کل جلسے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ تو بیٹھے ہیں اسٹیج پر لیکن ان آگے مجمع ہی نہیں ہے، ان سے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ تو فرمایا ایسا نہیں ہوگا، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی سے بات کرنے کا جو انداز ہے، طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے سامنے آ کر بات کی جائے۔ جی، یطاف علیہم بکأس من معین، ان پر چکر لگائیں گے، دور ہوگا چھلکتے ہوئے گلاسوں کا، بکأس من معین، معین کہتے ہیں مظروف کو۔ یہ مائک بند کر لیجئے ساتھی، بند کر لیں۔ تو کأس گلاس یعنی ظرف، اور معین سے مراد مظروف جو گلاس کے اندر ہوگا۔ ایسے معین ہر لکوڈ چیز کو کہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ چھلکتے ہوئے گلاس ہوں گے جن میں بہتی ہوئی شراب ہوگی، بیضاء لذت للشاربین، جو سفید ہوگی، لذت آفرین ہوگی پینے والوں کے لیے۔ سفید رنگ کی شراب ہوگی، اب پتہ نہیں کیسی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا، اس شراب کے پینے سے، جیسے دنیا کی شراب پینے سے انسان اول پھول بکنے لگتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، گڑبڑ کرنے لگتا ہے، فرمایا لا فیہا غول، اس کی وجہ سے سر میں درد نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ، اور نہ ہی اس کی وجہ سے یعنی جام کی وجہ سے وہ پینے والے بہکیں گے، یعنی بہکیں گے بھی نہیں، اور کوئی درد وغیرہ بھی، سر درد بھی نہیں ہوگا، گویا جسمانی تکلیف بھی نہیں ہوگی، روحانی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی، قاصرات الطرف، نیچی نگاہ رکھنے والی، عین، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ چھپے ہوئے انڈے ہیں۔ بھائی انڈے تو ویسے ہی صاف ستھرے ہوتے ہیں، جی،
لیکن جب انہیں کہیں ٹرے میں سنبھال کر رکھ لیا جائے یا فریج میں رکھ لیا جائے تو ان پر جو گرد و غبار پڑنے کا ایک اندیشہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں پڑتا۔ تو یہ حوریں ایسی ہوں گی جن کو نہ آج تک کسی نے دیکھا ہوگا، جیسا کہ سورۃ الرحمن میں فرمایا ہے، نہ کوئی جن و انس میں سے ان کے قریب گیا ہوگا۔ اور بعض نے قاصرات الطرف، نیچی نگاہ رکھنے والی، اسے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے بعض نے کہ وہ اپنے خامدوں کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوگی، یعنی وہاں انسان کو انہیں کھونے کا ڈر بھی نہیں ہوگا۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، جیسے اہل جہنم میں مکالمہ ہوا تھا ایسے اہل جنت میں بھی مکالمہ ہوگا۔ ایک کہنے والا کہے گا انی کان لی قرین، میرا ایک دوست تھا، میرا ایک دوست تھا اور وہ مجھے کہا کرتا تھا اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، کیا تو بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے، یعنی کیا تو بھی یہ بات مانتا ہے کہ مرنے کے بعد کی کوئی زندگی ہوگی؟ تو کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے اِنَّا لَمَدِینُونَ، کیا ہم بدلہ دیے جائیں گے؟ تو یہ جو جنت میں ہوگا یہ اپنے دوست احباب سے کہے گا هل انتم مطلعون، کیا تم اسے جھانکنے والے ہو، یعنی اس کو دیکھو وہ کدھر ہے، میرا دوست تھا وہ تو جب اسے جھانک کر دیکھے گا فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، وہ جہنم کے بیچوں بیچ پڑا ہوگا اس کا دوست۔ تو یہ کہے گا جو اہل جنت میں سے ہے تاللہ ان کدت لتردین، اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے بھی برباد کر دیتا، قریب تھا کہ تو مجھے بھی گمراہ کر دیتا اور غلط راستے پر لے آتا۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر مجھ پر میرے رب کا فضل نہ ہوتا، میرے رب کی نعمت نہ ہوتی تو میں بھی پکڑے جانے والوں میں سے ہو جاتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی ہر انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، ہر انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، لہذا تم دیکھ لو کہ تم کس سے دوستی لگا رہے ہو۔ ظاہر ہے شرابی کے ساتھ بیٹھنے والا شرابی بنے گا، جواری کے ساتھ بیٹھنے والا جواری بنے گا، ڈکیتوں کے ساتھ بیٹھنے والا ایک دن ڈکیت بنے گا، اور علماء کے ساتھ بیٹھنے والا عالم بنے گا۔ اور اس کی ایک خوبصورت مثال آپ نے دی کہ اگر کوئی بھٹی والے کے پاس بیٹھتا ہے جو آگ وغیرہ دھونکتا رہتا ہے چلا، تو فرمایا کچھ نہ کچھ دھواں تو اس پر آئے گا ہی، اور جو خوشبو والے کے پاس بیٹھتا ہے خوشبو نہ بھی خریدے تو خوشبو تو اسے آئے گی۔ تو اس لیے اپنے یار دوستوں کو دیکھیے، اب جن سے آپ کے تعلقات ہیں ان کو دیکھیے کہ وہ آپ کو کس راستے پر لے جا رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن ہم میں سے کوئی اس طرح جھانک رہا ہو اور جہنم کے بیچ میں پڑا ہوا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ افما نحن بمیتین، اب ہم مرنے والے نہیں ہیں مگر ہماری پہلی موت، وما نحن بمعذبین، اور اب ہم عذاب بھی نہیں دیے جائیں گے۔ اس لیے کہ قیامت کے دن جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھی موت آ جائے گی تو روایات میں آتا ہے کہ جب اہل جنت اور اہل جہنم کا فیصلہ ہوگا تو مقام اعراف پر موت کو بھی ایک مینڈھے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا، کیونکہ جو چیزیں یہاں ہمیں لگتا ہے ان کا وجود نہیں ہے تو عالم امثال میں ان چیزوں کا وجود ہے، دوسرے عالم میں عالم امثال میں ان چیزوں کا وجود ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کو اس طرح ہائی لائٹ فرمایا ہے، وقت مختصر ہے اس لیے تفصیلات میں نہیں جا رہا میں۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے،
लिमिस्लि हाज़ा फलयअमलिल आमिलून, इसी की मिसल चाहिए कि अमल करें अमल करने वाले। अज़ालिका खैरुन नुज़ुला, क्या ये मेहमान नवाजी बेहतर है या ज़क़ूम का दरख्त? यकीनन हमने उसे आजमाइश बनाया है जालिम लोगों के लिए। आजमाइश इसलिए कि मुशरिकीन मजाक उड़ाते थे। ऊपर आपने पढ़ा कि नबी को मजनून कहते थे। क्यों? एक तरफ ये कहते हैं कि जहन्नम होगी, वहां आग ही आग होगी, और दूसरी तरफ कहते हैं वहां जकूम का दरख्त भी होगा। भाई आग में दरख्त कहाँ से उगने लगे? इस तरह का मजाक उड़ाते थे। तो फरमाया फितनतल लिज़्ज़ालिमीन, हमने तो उस दरख्त को भी आजमाइश बनाया है। यकीनन वो दरख्त है, एक दरख्त है जो जहन्नम के बीचों बीच निकलता है, जिसके खोशे ऐसे हैं कान्नहु रूस शयातीन, गोया कि वो शयातीन के सर हो। यकीनन इसे अहले जहन्नम इससे खाएंगे। फमालिऊन मिनहल बुतून, और इसी से अपने पेटों को भरेंगे। सुम्मा इन्न लहुम अलैहा लशौबन मिन हमीम, फिर इसके ऊपर इनको खोलता हुआ पानी पेश किया जाएगा। सुम्मा इन्न मर्जिअहुम लइलल जहीम, फिर इनका लौटना होगा जहन्नम की आग की तरफ। यकीनन इन्होंने अपने आबा को गुमराह पाया था। फहुम अला आसारिहिम युहराऊन, ये लोग उन्हीं के नक्शे कदम पर दौड़े चले जा रहे हैं। वलक़द ज़ल्ल क़ब्लहुम अक्सरुल अव्वलीन, यकीनन इनसे पहले बहुत सी जमातें गुमराह हो गईं, हालांकि हमने उनमें डराने वाले भी भेजे थे, लेकिन उन्होंने नसीहत हासिल नहीं की। फंजुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुनज़रीन, तो देख लीजिए कैसा हुआ अंजाम डराए हुए लोगों का। इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, मगर अल्लाह के चुने हुए मुखलिस बंदे। अल्लाह ताला हम सबको मुखलसीन में शामिल फरमाए।